بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 42۔ الحمدللہ سبق نمبر 42 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے: ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ ترجمہ نماز: ربی العظیم، اپنے رب کی جو بزرگی والا ہے۔ تو سبحان ربی العظیم یعنی جو رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ ہوا کہ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے رب کی جو بزرگی والا ہے۔ تو جب نماز میں اس رکوع میں تسبیح پڑھیں تو یہ ترجمہ ذہن میں رکھیں کہ پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب کی جو بزرگی والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ ایک سنت، کل قاعدے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں۔ پہلی کہ دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، جب قاعدے میں بیٹھیں دونوں سجدوں کے درمیان یا تحیات میں تو دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں۔ تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا، یہ سنت ہے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3 کہ قاعدہ آخر میں درود شریف پڑھنا، یہ سنت ہے۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب نچڑوانا، شراب کشید کروانا یعنی بنوانا۔ یعنی شراب کتنی سخت گناہ ہے کہ پینا، پلانا اور اس کو بنانا اور بنوانا، یہ سب کبیرہ گناہ حرام ہیں۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ گناہ کے نقصانات، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کی زمین سے بغیر حق کے ذرا سے بھی لے لے یعنی ناجائز قبضہ کر لے، اس کو قیامت کے دن 7 زمین دھسایا جائے گا۔ یہ بات بھی گناہ عام ہے کہ لوگ گھر کے تھوڑی سی آگے جگہ قبضہ کر لیتے ہیں، اتنی سی جگہ، یہ کیاری، یہ دہلیز، یہ چبوترا، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ قبضہ کرنا قیامت کے دن 7 زمین میں دھسایا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ طاعت اور عبادت کے فوائد، نماز کی صورت مثالی مثل نور کے ہے، پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن پل صراط پر اس کے پاس نور رہے تو نماز کا خوب اہتمام کرے۔ یعنی نماز کی شکل قیامت کے دن نور کی طرح ہوگی، تو پل صراط پہ نور ضروری ہے، اس نور کے ذریعے انسان پل صراط پہ سے گزرے گا، تو اس کو چاہیے کہ پل صراط پہ گزرنے کے لیے نمازوں کا کثرت سے زیادہ اہتمام کرے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔